سے نہیں ہے تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں. کیونکہ جب یہ خود اعلان فرما رہے ہیں, یہ ہر ایک مسلک نے اس روایت کو نقل کیا ہے, اول ما خلق اللہ نور, کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. ہم بشر ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ خود جو فرمائیں گے وہ صحیح ہوگا یا جو ہم طے کریں گے وہ صحیح ہوگا. تو انہوں نے تو یہ اپنا تعارف کروایا, اپنی پہچان یہ کرائی کہ اول ما خلق اللہ نور, کہ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا. اور پھر صحابہ پوچھا کرتے تھے اینما کنتم یا رسول اللہ, کہ جب آپ کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا تو آپ کا نور کہاں تھا, پھر کس جگہ مستقر تھا, کہاں رہتا تھا. تو نعیم الابرار میں محمد حسین غلام حسین لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا صحابہ کے جواب میں, کہ جب صحابہ نے کہا نا کہ اینما کنتم, آپ کہاں تھے حالت نوری میں, جب تھے بشکل نوری تھے تو کہاں تھے, تو آپ نے فرمایا کنا تحت عرش اللہ تعالی نسبحہ و نقدسہ, کہ ہم اللہ کے عرش کے نیچے اس کی تسبیح و تقدیس کر رہے تھے. اللہ کے عرش کے نیچے. پھر فرمایا کہ ہمارا نور 8000 سال حجاب عقل میں رہا, 7000 سال تک حجاب قدس میں رہا, 9000 سال تک حجاب عقل میں رہا, 8000 سال تک حجاب قدس میں رہا, 7000 سال تک حجاب عفت میں رہا, 6000 سال تک حجاب توکل میں رہا, 5000 سال تک حجاب زہد و تقوی میں رہا, 4000 سال تک حجاب حیا میں رہا, 3000 سال تک حجاب شکر میں رہا, 2000 سال تک حجاب زہد میں رہا, 1000 سال تک حجاب خلق میں رہا. اور یہ 1000 سال ان ساری روایات کو ایک طرف رکھ کے میں تو حیران ہوتی ہوں اس امت کے حوصلے پہ کہ یہ کہتے ہیں ہم جیسا, کس طرح سے یہ کہہ دیتے ذرا سی زبان ہلا کے ہم جیسا. اور یہ بہت اس بات کا جواب یقیناً دینا پڑے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کا مواخذہ نہیں ہونا, کہ یعنی ایک نظام الہی ہے, ایک ہستیوں کا ایک تصرفات ہے, ایک ان کا مقام عظمت ہے, اور آپ آرام سے کہہ دیں ہمارے جیسا. تو اب جہاں پہ ان کا نور صرف 1000 سال رہا, اب وہاں کی عظمت آپ دیکھیے کہ وہاں کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ آپ کس خلق عظیم کے مالک تھے. کہ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو مکہ میں قحط پڑ گیا. اب سارے لوگ پریشان ہیں کہ لو جی رسول محمد یہاں سے چلا گیا, رحمت بھی اپنے ساتھ لے گیا. اب یہ بھوکے مرنے لگے. تو اب یہ مکہ والے جب پریشان ہوئے تو کہنے لگے اب رسول کے پاس جائے تو جائے کون بارش کی دعا کرانے کے لیے. جب وہ یہاں ہوتے تھے تو ان کے چہرے کی دعا سے, ان کے چہرے کے وسیلے سے بارش ہو جایا کرتی تھی. دیکھیے اخلاق وہ کہ جس کی دشمن بھی گواہی دے. آج ہمارے اخلاق ایسے ہو گئے کہ اپنے ہی گواہی دینے کو تیار نہیں, اپنے ہی سب سے زیادہ جو ہے نا, ان سے کبھی آپ بیٹھ کے پوچھ لیں یہ کیسی ہیں, وہ آپ کو ایک لسٹ بتائیں گے, یہ مصیبتیں ہیں, یہ مسئلے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور یہ اخلاق کی منزل دیکھیں کہ 1000 سال تک صرف وہاں جو جن کا نور رہا ہو, تو دشمن یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ محمد چلا تو گیا لیکن کہ بے شک ہم سب اس کے دشمن ہیں, کیونکہ مکہ سارا تھا ہی دشمنوں سے بھرا ہوا. تبھی تو خدا نے ہجرت کا فرمایا تھا کہ اے میرے نبی ہجرت کر لیں. تو اب انہوں نے کہا کہ ہم سب اس کے دشمن ضرور ہیں, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. اتنی دشمنی کے باوجود کہ جس نے ہجرت پہ اس دشمنی نے مجبور کیا, اس کے باوجود بھی وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم دشمن ضرور ہیں, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. پھر سوچنے لگے کس کو بھیجیں کہ جا کے دعا کے لیے کہہ کے آئیں, ان کی دعا کے بغیر بارش ہوگی نہیں. اب اتنی پہچان تو وہ رکھتے تھے. اب یہ انتخاب ہوا ابو سفیان کا, کیونکہ ابو سفیان کی بیٹی زوجہ تھی ام حبیبہ. اب یہ ابو سفیان نے کہا کہ چلو پہلے مدینہ جب گیا تو بیٹی کے پاس جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ محمد ہمارے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے. جب بیٹی کے پاس گیا تو بیٹی نے باپ کو آتے دیکھا. اب یہ دعا کرانے آ رہے نا ابو سفیان, پہلے بیٹی کے پاس جائے گا, ضرورت نہیں ہو رہی کہ براہ راست مسجد میں رسول کے پاس جائے. تو بیٹی نے بستر سمیٹ دیا. تو اب جب اس نے غصہ کیا تو کہنے لگی کہ اچھی بیٹیاں وہ نہیں ہوتی جو رسول کی جگہ پہ باپ کو بتائیں. یہ غصہ کر گیا. ابو سفیان غصہ کر کے نکل گیا, مسجد طرف سیدھا چلا گیا جہاں رسول اللہ موجود تھے. اور جب یہ دور سے آ رہا تھا
تو اس وقت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا پکا دشمن جس نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا اور وہاں پہ کس کس طرح کی سازشیں آپ کی نہیں کرتا رہا، آج یہ قابو میں آ گیا ہے، آج اس کو کچھ کر لیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا اخلاق مجھے یہ اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ جب آیا تو آپ نے دستے دعا بلند فرمائے اور دعا کیسے کی کہ یا اللہ اپنے بندوں پہ رحم کر دے، یہ جیسے بھی ہے تو تیری مخلوق اور تیری رحمت کے خزانے عطا کرنے سے خالی نہیں ہوتے، دل سے ہو کے رسول دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو۔ ایسے دشمن ایسے منافق اور دشمن کے لیے آپ دستے دعا بلند فرمائے۔ میں کہتی ہوں کہ ہم اور آپ محمد مصطفیٰ کے اخلاق کو کیا سمجھ سکتے ہیں جن کے اخلاق کی پہچان جبرائیل کو بھی نہ ہوئی، جبرائیل بھی ان کے اخلاق کو نہ پہچان سکا۔ عبداللہ ابن ابی سلول جو کہ ایک بہت بڑا منافق تھا، منافق کلمہ تو پڑھ کے مسلمانوں کی صف میں شامل تھا، لیکن اندر سے اس کے دل کے جو حالات تھے رسول اللہ جانتے تھے۔ ایک دن اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے جان چھڑانے کا، رسول سے اور ان کے صحابہ سے، ان سب کی میں دعوت کرتا ہوں۔ یعنی اتنا بغض اور حسد اس کے اندر تھا کہ میں ان کی دعوت کرتا ہوں اور ان کا کام تمام کرتا ہوں۔ اب اس نے اہتمام کیا کیا، جیسا وہ منافق تھا اس کے گھر والے بھی ویسے ہی تھے۔ اس نے کیا کہ کیلے لوہے کی میخیں لے کے انہیں گاڑ کے زمین پہ ان کے اوپر زہر آلود انہیں کر دیا، اوپر خس و خاشاک ڈال دیے اور اوپر سے فرش اس طرح لگے کہ نیچے کچھ ایسا نہیں ہے۔ اور اس نے سوچا کہ جب میں اندر لے کے آؤں گا تو اوپر آئیں گے اور یہاں سے جب گزریں گے سب کا کام ختم ہو جائے گا۔ اب ساتھ مولا کائنات بھی اور دیگر آپ کے صحابہ بھی تھے کچھ، اور اگر ادھر سے بچ گئے تو کھانے میں زہر ملا دیا کہ ادھر سے تو نہیں بچ سکیں گے۔ اب رسول اللہ جب داخل ہوئے اس کے گھر میں، یعنی منافق کی دعوت دل کا حال جاننے کے باوجود آپ نے انکار نہیں کیا۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے نظر رحمت سے فرش کو دیکھا، آپ کا دیکھنا تھا فرش مضبوط ہو گیا، آپ وہیں پہ ہی بیٹھ گئے، سب بیٹھ گئے۔ اب وہ سمجھے کہ شاید صحیح غلاموں نے کام نہیں کیا۔ اس کے بعد کھانا پیش کیا، زہر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حکم کیا ہے میرے لیے؟ آپ نے اپنی نظر رحمت سے زہر کی زحمت کو ختم کر دیا، سب نے کھانا کھایا۔ اب کھانا کھا کے یہ واپس آ گئے۔ اب جو منافق بیٹی تھی اس نے کہا کہ شاید کہ یہاں پہ صحیح کام نہیں کیا، میں دیکھوں جا کے انہوں نے خرابی کہاں کی ہے، یہ بچ کیسے گئے۔ اب یہ جو وہاں دیکھنے گئی تو خود گر گئی، وہ پھر پہلے جیسا بن گیا، خود گر گئی، مر گئی، جہنم واصل ہو گئی۔ باقی گھر والوں نے سوچا کہ شاید زہر ملانا بھول گئے ہیں، باقی کھانا سب گھر والوں نے کھا لیا، وہ سب بھی مر گئے، وہ بھی مر گئے۔ اب یہ بچہ ابی سلول یہ آیا روتا پیٹتا رسول خدا کی خدمت میں اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ بڑا نقصان ہو گیا، سارا گھرانہ مر گیا، ایسی 2 دعوتیں مدینے میں اور ہوگی، مدینے کا صفایا ہو جائے گا۔ تو رسول نے پوچھا ہوا کیا بتاؤ؟ کہنے لگا کہ میری بیٹی آپ کی بڑی عاشق تھی، وہ اس جگہ کی زیارت کرنے گئی کہ جہاں آپ بیٹھے تھے تو وہ گر گئی اور اسے پتہ نہ چلا، آپ کی محبت میں چھت سے گر گئی اور مر گئی۔ اور باقی گھر والے جو تھے انہوں نے سوچا کہ آپ کا بچا ہوا کھانا ہم تبرک کے لیے کھا لیتے ہیں، تو پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا، کھا کے وہ سارے بھی مر گئے۔ تو اب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں آپ کہتے کہ جیسی کرنی ویسی بڑھنی، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ محمد کا اخلاق اور ہے۔